نشے کی بیماری میں مریض تو ڈینائل میں ہوتا ہی ہے، مگر مریض کے علاج میں دیر ہونے کا جو سبب بنتی ہے چیز، وہ فیملی کا ڈینائل ہوتا ہے۔ نشے کے مریض کے ساتھ ساتھ فیملی بھی ڈینائل میں ہوتی ہے، اور اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے پاس جب موسٹلی فیملیز وزٹ کرتے ہیں انفارمیشن کے لیے یا اپنے مریض کے کیس کو ڈسکس کرنے کے لیے ان کے ساتھ یا ان سے ہٹ کے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس وقت مریض سے شکایات کیا ہیں، یا آپ کو ان سے پرابلمز کیا آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک ہی شکایت ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ یہ نشہ کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اچھا کیا اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، صحیح ہیں، باقی کسی چیز میں تو کوئی خرابی نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں باقی کسی چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ مگر جب میں اسپیسیفکلی ان سے سوالات کرنا شروع کرتا ہوں، جیسے کہ میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کی صحت ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ہاں صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ عرصے سے صحت ان کی خراب ہے، ان کا وزن گر رہا ہے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں اچھا ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رویہ تو پھر آپ کے ساتھ ٹھیک ہی ہوگا۔ تو کہتے نہیں وہ رویہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، رویہ تو ان کا بہت برا ہے، اگر ان کی کوئی بات نہ مانی جائے تو وہ چیزیں توڑنے لگ جاتے ہیں، بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اور پھر میں ان سے اسپیسیفکلی سوال کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ نشے کے علاوہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ٹائم پر سو اٹھ رہے ہیں؟ تو کہتے نہیں یہ تو ہے ہی نہیں، وہ ان کا کوئی اٹھنے کا ٹائم نہیں، کوئی سونے کا ٹائم نہیں، کوئی گھر آنے کا ٹائم نہیں، کوئی گھر سے جانے کا ٹائم نہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی کھانے پینے کی روٹین ہے۔ اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ اپنا کام کاج اور تعلیم کیسے کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی خراب ہے۔ تو دیکھا جائے تو سب کچھ ہی خراب ہوتا ہے، کیونکہ نشے کی بیماری کی علامتیں ہی ایسی ہیں، نشے کی بیماری ہی ایسی ہے کہ جب کسی بھی شخص کو نشے کی بیماری ہوتی ہے تو ان کی جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور روحانی صحت کے تمام پہلو خراب ہو جاتے ہیں۔ مگر جب فیملی ڈینائل میں ہوتی ہے تو فیملی کو وہ خرابیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ بعض دفعہ تو میں نے فیملیز کے منہ سے یہ بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس وہ نشہ کرتا ہے اور یہ خرابی ہے، ویسے وہ بہت اچھا ہے، وہ دل کا بہت اچھا ہے، اور دو تین اس کی طرح تعریفیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس چیز کے ڈینائل کو توڑتے ہیں یا اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کا پیارا کسی ایسی پرائمری کرونک ڈیزیز کا شکار ہو گیا ہے جس سے مریض کے رویے خراب ہو جاتے ہیں، مریض کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں، مریض کی صحت خراب ہوتی ہے، مریض کی سائیکولوجیکل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے، تو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ایک پینفل اور کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ شیم بھی اٹیچ ہے۔ سو وہ اس پین اور شیم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ڈینائل میں لے جاتے ہیں، اور وہ ڈینائل میں رہنا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے علاج میں دیر ہوتی ہے۔ سو ڈینائل نہ صرف مریض کے ساتھ ہوتا ہے نشے کی بیماری میں، ڈینائل فیملیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ زیادہ ممبرز کے ساتھ ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی ایک ممبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ وہ ممبر ہوتا ہے جو علاج میں دیر ہونے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جو ڈینائل میں ہوتے ہیں ان کو ایک امید یا ایک ایسا لگتا رہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر بیماریوں میں یا نشے کی بیماری میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ مریض کو بیماری کی حالت میں چھوڑے رکھا جائے اور ایک دن آئے اور مریض سب ٹھیک کر لے، یا مریض کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈینائل ایک بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ ڈینائل سے نکلنے کے لیے مریض کی بیماری اور ان کے کانسیکوینسز کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ڈینائل کی ایک فارم یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ نشہ کرتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ یہ نشہ بیماری کی وجہ سے کرتے ہیں، بلکہ وہ نشے کے مریض کے نشہ کرنے کے جواز مہیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ریزنز دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیچارہ اس لیے نشہ کر رہا ہے کہ اس کا کاروبار خراب ہو گیا، یا یہ بیچارہ اس لیے نشہ کر رہا ہے کہ اس کو کسی نے محبت نہیں دی یا اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ جو نشہ کر رہے ہیں یہ بیماری کی وجہ سے نشہ کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی نشے کا مریض جب نشہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے نشہ کر رہا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔